نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ میرے بھائی میں کیا بولوں، یعنی اتنی حیا سوز سٹیٹمنٹ کو ریپیٹ کرنا بھی میں تو اپنی آخرت کی بربادی کا سبب سمجھتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے اس قسم کی گفتگو ہم چلائیں یا میں انہی الفاظ کو ریپیٹ کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کروں اس حوالے سے۔ میرا خیال ہے ان کے اپنے فالوورز کو بھی سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ وہ اس طرح کی گفتگو ایک تھریٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے، میں کہتا ہوں اگر پریکٹیکلی اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی بھی تب بھی اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے ایک تھریٹیکل سٹیٹمنٹ کے طور پر ایک چیز عمران خان صاحب کے اوپر تھوپی کہ ان کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں۔ مجھے وہ الفاظ ریپیٹ کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوگی۔ اگر سپوز کوئی کہتا بھی ہو، اس میں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ایک خودکش حملہ ہوا بنگلہ دیش میں یا سری لنکا کے اندر، اور جب وہ لوگ پکڑے گئے جو اس کے سہولت کار تھے تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لیا کہ ہم ان سے متاثر ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کے مودی گورنمنٹ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی نیشنلٹی بھی کینسل کر دی، انہیں غریب الوطنی کی زندگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح گزارنی پڑ رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے تو بہتر ہو گیا۔ حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کبھی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کو، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو، اس طرح کی جو جہادی سو کالڈ تنظیمیں ہیں انہیں کبھی پروموٹ نہیں کیا۔ ہاں وہ ایمان اور یقین کی بات کرتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اس سے اگر کوئی بندہ امپریس ہوتا ہے اور اس کے بعد اگلا سٹیپ اپنی مرضی سے لیتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ یہ تو کل کو میرے کھاتے میں بھی کوئی بندہ ڈال سکتا ہے۔ ہمارے لاکھوں سٹوڈنٹس دنیا میں موجود ہیں جو غلط زندگی چھوڑ کے قرآن و سنت کے منہج کے اوپر آئے ہیں، اب وہ اس منہج پہ میری ویڈیوز کی وجہ سے متاثر ہوں اور کل کو کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیں یا میری طرف کوئی غلط بات منسوب کر دیں تو میرا کیا لینا دینا؟ اور ان سب کو چھوڑ دیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگوں نے کیا کیا باتیں منسوب کر دی ہوئی ہیں، ان کے اپنے ماننے والوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا ہوا، علماء کرائم نے، مجرم علماء نے سو کالڈ۔ تو اس میں نبی علیہ السلام کو تو کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی مسلمان یورپ اور امریکہ میں جا کے شراب پیتا ہے تو اس کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام کو تو بلیم نہیں کیا جا سکتا، آپ کی تو تعلیمات میں شراب حرام ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، کسی مذہبی جماعت کا امیر ہو، اس کے ماننے والے اس کے بارے میں اگر کوئی غلط نظریات پروموٹ کرتے ہیں تو وہ اپنا وزن خود اٹھائیں گے۔ یہ قرآن کا واضح فتویٰ ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فتویٰ ہے۔ اب اس طرح کی جب ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں تو اب سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی قدغن بھی ویسی نہیں لگ سکتی، ٹی وی چینلز کے اوپر تو پھر بھی کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کا کنٹرول ہے، سوشل میڈیا پہ تو کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ ویڈیوز پھر واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے پبلک میں عام ہوتی ہے، بے حیائی پھیلتی ہے۔ اور میں تو اس کے اوپر وہ آیت مجھے اب ضمناً یاد آ گئی، سورہ النور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ارشاد فرمایا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو کہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیل جائے اہل ایمان کے اندر، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تمہیں پتہ ہی نہیں، بے خبری میں کتنا بڑا تم کام ڈال رہے ہو۔ اور اس میں میں کوئی صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کروں گا، عمران خان صاحب نے بھی جو اپنی مخالف جماعت کی ایک پولیٹیکل لیڈر جو فیمیل ہیں نام لیے بغیر، ان کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے جلسے میں سٹیٹمنٹ دی تھی، انتہائی شرمناک، حیا سوز۔ میں نے اس وقت بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی، یہ میں اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کو ایک مذہبی پیشوا کے طور پر پیش کر رہے ہیں، میں نے بارہا ریکویسٹ کی ہے انہیں آپ پولیٹیکل لیڈر رہنے دیں،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے تو یہ کوئی مذہب کا نقصان ہو جاتا ہے. حالانکہ مذہب کے اعتبار سے عمران خان صاحب نے جتنی مس ہینڈلنگ کی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے, وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کے تو سارے جلسے, ساری میٹنگز, سارے بیانات اس قابل ہیں کہ ہم پیرلل میں ایک چینل کھول لیں جس کے اوپر ڈسکشن ہی یہ ہو. لیکن میں اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتا. جہاں کوئی بہت کریٹیکل ایشو آ جائے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں مذہبی طور پر. جس طرح کہ خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا اور وہ مذہب کی آڑ میں کیا گیا, تو میں نے وہ جو حملہ آور تھا, خواہ وہ موٹیویٹڈ تھا یا کسی نے اسے لانچ کیا, تو اس کے جتنے اعتراضات تھے ان کو میں نے ڈسکس کر, میں نے تفصیلی گفتگو کی اس حوالے سے کہ پاکستان کی سیاست سے مذہب کو آپ الگ رکھیں. مطلب یہ نہ آپ سمجھیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب اور سیاست دو الگ چیزیں ہیں. نبی علیہ السلام ایک کامیاب پولیٹیکل لیڈر بھی تھے, ایک کامیاب آرمی چیف بھی تھے, ایک کامیاب مذہبی پیشوا بھی تھے. لیکن ہماری یہاں پہ جو سیاست ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں, جھوٹے الزامات لگائیں اور پھر مذہب کی آڑ لیں اور پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے مذہب کا سہارا لیں, کبھی مذہبی ٹچ کے ذریعے, کبھی توہین مذہب کے نام کے اوپر, اور دوسروں کو ونریبل کرنے کے لیے گستاخی کے فتوے لگانا شروع کر دیں. اور آپ یہ پرواہ نہ کریں کہ کل کوئی آپ کے گھاٹے بھی فٹ ہو جائے گا. دیکھیں نا 2017 میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ختم نبوت کے نام کے اوپر جو ہنگامہ آرائی ہوئی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, اور ان لوگوں کی طرف سے ہوئی جن کی اپنی کتابوں میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے, سبا سنابل. وہ سارا دھرنا شروع ہوا, حالانکہ لاہور میں ہی پرنٹ ہو رہی ہے وہ کتاب, اس کا خیال کسی کو نہیں آیا. لہذا یہ ساری کی ساری جو تحریکیں یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں, یہ اینٹی قادیانی تحریکیں. ختم نبوت تحریک صرف ادھر سے چل رہی ہے. جو چشتی رسول اللہ کو بھی کفر سمجھتا ہے, اشرف علی رسول اللہ کو بھی کفر سمجھتا ہے, اور غلام احمد قادیانی دجال نے جو ڈھونگ رچایا امتی نبی کے نام کے اوپر اسے بھی کفر سمجھتا ہے. آپ لوگوں کو کیا رائٹ پہنچتا ہے؟ اپنے گھر کی صفائی کرو پھر ختم نبوت کا نام لو. خیر, لیکن وہ مقصد تو تھا ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنا. اور میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے اس حوالے سے. وہ علماء جن کو جا کے ان لوگوں نے, نامعلوم افراد نے جا کے ابھارا کہ آپ نے اس دھرنے میں آ کے بیٹھنا ہے, انہوں نے مجھے خود بتایا. اور پھر بعد میں ظاہر ہو گیا جب ایک بندے نے ٹویٹ پہ بھی لکھ دیا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ختم نبوت پہ ایمان رکھتی ہے, اور عوام خوش ہو رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا زہریلا انجیکشن اس نے لگایا ٹویٹر کے اوپر. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صرف فوج ختم نبوت کو مانتی ہے, سٹنگ پرائم منسٹر, اس کے سپورٹر سب کے سب ختم نبوت کے دشمن ہے. یہ وہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. اس نے مرنا نہیں ہے. ایک دوسرا آ کے وہاں پہ ہمارے ٹیکسز کے پیسے ان لوگوں میں بانٹ رہا تھا, وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. دیکھیں, یہ دنیا میں آپ کو اللہ نے دکھایا ہے کہ جو اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں نا ان کی اخیر بڑی پیڑی ہوتی ہے. پیسے بانٹ رہے, ہمارے ٹیکسز کے پیسے ہمارے بچوں کو اسکول جانے سے روکنے کے لیے بانٹ رہے, ہمارے مریض ہاسپٹل نہ پہنچ سکیں اس کے لیے وہ پیسے بانٹ رہے کہ شاباش بیٹھے رہو ادھر, یہ پیسے رکھو, آندہ بھی جب ضرورت پڑے گی تو میں بلاؤں گا. اور پھر وہ اس وقت بھی آگے جب ان کو ضرورت نہیں تھی اور ان کے گاٹے آگے فٹ ہو گئے. آسن اقبال صاحب کو جب گولی لگی, نواز شریف صاحب کے اوپر جوتی پھینکی گئی, خواجہ آصف صاحب کے اوپر سیاہی پھینکی گئی, یہ اسی مذہبی بنیاد کے اوپر. اس وقت تو لوگ بگلے بجا رہے تھے کہ جی ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. اب اسی چیز کو یوز کیا گیا جب خان صاحب کے خلاف, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں یوز کیا گیا تاکہ پی ٹی اے والے ناراض نہ ہو. بہرحال وہ آڑ تو لی ہے نا, خان صاحب تو مذہبی سٹیٹمنٹس میں اس سے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہے بہرحال, لیکن اس کو یہ رنگ دینا کہ وہ توہین مذہب ہے وہ غلط بات ہے. آپ اگنورینس اسے کہہ سکتے ہیں, توہین مذہب کا الزام نہ لگائیں. وہ جب کبھی بھی الزام لگا تو میں نے ہی ہمیشہ ٹرو پکچر لوگوں کے سامنے پیش کی, اور اب آپ کے سامنے ہے کہ وہی خان صاحب ہیں, اب وہ ان لوگوں کے قابو سے بھی باہر ہیں جنہوں نے انہیں لانچ کیا تھا. اور ہم نے تو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا سرکار, ویڈیو میں نہیں بتایا تھا, اپنے دوستوں کو 2018 کے الیکشن والی رات بتا دیا تھا
کہ اے تکو کردہ کیا ہے نا اتنے سٹے گا نا پانی بھی نہیں ملنے لگا. یقین کریں مطلب ترس آتا ہے. آپ یقین کریں ان کے اوپر ترس آنا شروع ہو گیا. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مسلط ہوئے ہیں خان صاحب ان کے اوپر. ہاں اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو مسلط کرتا ہے نا پھر وہ آسانی سے جان نہیں چھوڑتی جب تک کہ آپ اپنے سارے گناہوں کی سزا بھگت نہیں لیتے. یہ طویل قبلہ تو ہونی تھی. اس کے لیے کوئی ایک بندہ ایسا چاہیے تھا جس کی جڑیں عوام میں ہوں اور ینگ جنریشن اس سے محبت کرتی ہو, وہ آگے پیراڈائم شفٹ کرے. مجھے خان صاحب کی سیاست سے بنیادی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن خان صاحب نے جو تحویل قبلہ کروائی ہے نا اس میں انہوں نے بھٹو کو, نواز شریف کو, بے نظیر کو, سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. وہ بس بیانیے ہی بناتے رہے. لیکن پھر اس میں ظاہر ہے کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے پھر غلوب بھی آ جاتا ہے. یہ نیچرل چیز ہے اور اس غلوب میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے, کیونکہ جب آپ غلوب میں جاتے ہیں اور کسی شخصیت کی توہین کو آپ پاکستان کی توہین شمار کر لیتے ہیں, اس شخص کی توہین کو جو خود آئین کو توڑ کے پالیٹکس میں کردار ادا کرے, جب اس سے کوئی کرٹیسائز کرے تو کہتے ہیں جی یہ توہین ہو گئی ہے جی پاکستان کے آئین کی. جو آئین توڑنے والا ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک قاتل کو کنڈیم کیا جائے اور آپ کہیں جی یہ قاتل کی توہین کر دیا آپ نے. بھائی جرم تو اس نے کیا تھا. اور پھر اگر کوئی بڑا ہے تو اسے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر آپ ٹھیک ہیں صحیح گراؤنڈز پہ کھڑے میں ہم سے سبق سیکھیں. دنیا کا کوئی مولوی نہیں جو میرے خلاف کلپ نہ بناتا ہو, تو کیا میں نے رونا پیٹنا ڈال دیا یا کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر میں نے بندے بھرتی کر لیے کہ جا کے ان مولویوں کو سبق سکھاؤ, علمی میدان میں مقابلہ کریں. اور ابھی یہ جو ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں شاہ جی سید عاصم منیر صاحب, اور انہوں نے خود تو خیر ابھی تک کچھ نہیں کہا لیکن وہ اپنے چاہنے والوں کے ذریعے اور اینکرز کے ذریعے جو سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی کردار نہیں. سرکار اس طرح نہیں ہم مانیں گے. نا 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 نا, اس کے لیے پریکٹیکل وہ تمام ایکٹیویٹیز آپ کو پرفارم کرنی پڑیں گی جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر جینرل الزامات لگا رہے ہیں. آپ سے مراد آپ کے ادارے کے اوپر. اگر آپ نیوٹرل ہیں سب سے پہلے مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کریں. اگر آپ نیوٹرل ہیں تو سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے آپ سے اختلاف رائے کیا, آپ نے انہیں جیلوں میں ڈلوایا, آپ سے مراد آپ کے ادارے نے انہیں غائب کروایا, ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے. صحیح مقدمات بنائے تو ٹھیک ہے, کیوں آپ کے مقدمات فارغ ہو جاتے ہیں پہلی پیشی کے اوپر؟ جان ہی نہیں ہوتی ان کے اندر. ان سب لوگوں کو صرف چھوڑنا نہیں ہے, معافی مانگنی ہے ان سے. یہ کیا ایک بندہ تقریر کرتا ہے جی وہ 70 سال سے کردار تھا, اب ہم جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں, تو چنگے نیوٹرل ہو کالا نہیں کر دو لوگوں نو کال تے ہونے بلائی سے. اچھا جی, اس طرح کہنے سے پرانے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ وہ انڈو کون کرے گا وہ سارے کے سارے معاملات جو پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا, پاکستان کی معاشرت کا بیڑا غرق ہو گیا, سوشل ویلیوز کا بیڑا غرق ہو گیا, اس کو انڈو کون کرے گا؟ اور معافی بھی نہیں مانگتے, صرف کہتے اب ہم نہیں کریں گے. یعنی جب آپ کے اندر اتنی جرت ہی نہیں کہ آپ غلطی کی معافی مانگیں اور یہ کہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر, تو آپ آگے چل ہی نہیں سکتے. نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب.